دوسری جنگ عظیم کے زیادہ تر عرصے میں جرمن یو بوٹ کمانڈر اپنی جانوں کو جوئے پر نہیں لگا رہے تھے۔ وہ ایک منظم نظام کے تحت کام کر رہے تھے، ایسا نظام جو تجربے پر مبنی تھا، ہزاروں گشتی مشنوں کے دوران آزمایا گیا تھا اور ان نتائج سے مضبوط ہوا تھا جو کئی برس تک بلا شبہ مؤثر ثابت ہوئے۔ 1991 اور 1942 تک بحر اوقیانوس میں اوبڈوزوں کی جنگ جرمنی کے حق میں جاتی دکھائی دیتی تھی۔ تجارتی جہاز اتنی تیزی سے ڈبوئے جا رہے تھے کہ ان کی جگہ نئے جہاز بنانا ممکن نہیں تھا۔ حفاظتی اسکواڈرن بکھرے ہوئے تھے اور سمندر کے وسیع علاقے عملی طور پر بغیر نگرانی کے تھے۔ ایسے حالات میں جرمن نظریہ جنگ محض جرأت یا بہادری کو انعام نہیں دیتا تھا۔ اس کے برعکس یہ نظم و ضبط، صبر اور بقا کے چند بنیادی اصولوں پر سختی سے عمل کو ترجیح دیتا تھا۔ یہ اصول منمانی نہیں تھے، یہ اس دور کی ٹیکنالوجی اور جغرافیے کی جسمانی حدود سے جنم لے کر بنے تھے۔ پہلا اصول سادہ تھا، رات اوبدوز کی ہوتی ہے۔ اندھیرے میں سطح آب پر آنا دریافت ہونے کے خطرے کو کم کر دیتا تھا۔ بصری نگرانی غیر معتبر تھی۔ ابتدائی ریڈار نظام غیر مستقل تھے اور طیارے کھلے سمندر پر طویل عرصے تک موجود نہیں رہ سکتے تھے۔ رات کے وقت یو بوٹ اپنی بیٹریاں چارج کر سکتی تھی، اندرونی فضا کو تازہ کر سکتی تھی، ریڈیو پیغامات وصول کر سکتی تھی اور سطحی رفتار سے حرکت کر سکتی تھی۔ مستقل طور پر غوطہ لگائے رکھنا عملی نہیں تھا۔ بیٹریاں تیزی سے ختم ہو جاتی تھیں، ہوا کا معیار خراب ہو جاتا تھا اور رفتار بہت محدود رہتی تھی۔ ایسے حالات میں رات کو سطح پر آنا لاپرواہی نہیں تھا، بلکہ یہ گشت کے دوران سب سے محفوظ وقت ہوتا تھا۔ دوسرا اصول قدرتی طور پر اسی سے جڑا تھا، جب دشمن کی موجودگی کا پتہ چلے تو گہرائی میں غوطہ لگاؤ۔ اتحادی سونار اگرچہ بہتر ہو رہا تھا، مگر اس کی واضح حدود تھیں، دریافت کی حد کم تھی۔ وسطی جہاز اوپر سے گزرتے تو رابطہ آسانی سے ٹوٹ جاتا تھا اور ڈیپتھ چارجز کے لیے درست اندازے کی ضرورت ہوتی تھی۔ اس کے برعکس گہرائی میں جا کر رفتار کم کر کے اور شور کو کم رکھ کر ایک اوبڈوز ان خلاؤں سے فائدہ اٹھا سکتی تھی۔ محافظ جہاز اسکارٹس اکثر اپنے ہتھیار یا ایندھن استعمال کر کے تھک جاتے تھے اور بالآخر قافلوں کی حفاظت کے لیے واپس جانے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ ایسے مقابلوں میں وقت عموماً اوبدوز کے حق میں ہوتا تھا۔ تیسرا اصول ان سب کو آپس میں جوڑتا تھا، انتظار کرو، دشمن کو تھکنے دو۔ جرمن کمانڈرز اچھی طرح جانتے تھے کہ محافظ جہاز کسی ایک رابطے پر ہمیشہ کے لیے موجود نہیں رہ سکتے۔ قافلوں کے اپنے شیڈول ہوتے تھے، ایندھن کی کھپت اہم تھی اور فضائی نگرانی عارضی ہوتی تھی۔ پانی کے اندر رہتے ہوئے اور نظم و ضبط برقرار رکھ کر ایک یو بوٹ اکثر بغیر ایک بھی گولی چلائے کسی مقابلے سے بچ نکلتی تھی۔ یہ طریقہ کار سکھایا جاتا تھا، اس پر عمل کروایا جاتا تھا اور تربیت کے ہر مرحلے میں اسے مضبوط کیا جاتا تھا۔ مجموعی طور پر یہ اصول بقا کے ایک مربوط نظریے کی تشکیل کرتے تھے۔ یہ ماضی کی کامیابیوں کی وضاحت کرتے تھے اور فیصلہ سازی کے لیے ایک قابل اعتماد فریم ورک فراہم کرتے تھے۔ اس نقطے کو سمجھنا اس لیے اہم ہے کہ 1943 میں جو کچھ ہوا وہ کسی غلط نظریے کی ناکامی نہیں تھا، بلکہ وہ اس نظریے کا انہدام تھا جو پہلے حالات میں درست ثابت ہوا تھا۔ 1941 کے آغاز تک یو بوٹ کمانڈر اب بھی بالکل وہی کر رہے تھے جس کی انہیں تربیت دی گئی تھی۔ رات کے وقت سطح پر آنا اب بھی درست محسوس ہوتا تھا، گہرائی میں غوطہ لگانا اب بھی محتاط فیصلہ لگتا تھا، انتظار کرنا اب بھی نظم و ضبط کی علامت تھا، مگر اب یہ واضح نہیں رہا تھا کہ وہی فیصلے مختلف نتائج کیوں دے رہے ہیں۔ مسائل کی پہلی نشانیاں کسی ایک بڑے دھچکے کی صورت میں نہیں آئیں، وہ چھوٹے چھوٹے تضادات کی شکل میں سامنے آئیں۔ ایسے مقابلے جو توقع سے کچھ مختلف انداز میں ختم ہوئے، گشت جو منصوبے سے کچھ زیادہ طویل ہو گئے، اور نقصانات جو مانوس نمونوں میں فٹ نہیں بیٹھتے تھے۔ ابتدا میں جرمن کمانڈرز نے وہی کیا جو کوئی بھی منظم فوج کرتی ہے۔ انہوں نے موجودہ فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے وہ دیر سے سطح پر آئے، وہ جلدی غوطہ لگانے لگے، انہوں نے ریڈیو پیغامات کم کر دیے، ان میں سے کوئی بھی بات غیر معقول نہیں لگتی تھی،
اصول اب بھی وہی تھے، وہ اصول خود اب بھی درست محسوس ہوتے تھے، مگر ان وقتی تبدیلیوں کے نیچے کچھ بنیادی طور پر بدل چکا تھا۔ سب سے پہلا اصول جو ٹوٹنے لگا، وہی سب سے پرانا اور سب سے زیادہ قابل اعتماد تھا۔ رات آبدوز کی ہوتی ہے۔ برسوں تک اندھیرا پردہ پوشی فراہم کرتا رہا تھا۔ طیارے اپنی حد پرواز، ایندھن اور نیویگیشن کی پابندیوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ حتیٰ کہ جب کسی آبدوز کو رات میں دیکھ بھی لیا جاتا تو تعاقب مختصر رہتا، حملہ آور کو بالآخر پیچھا چھوڑنا پڑتا۔ یہ مفروضہ گہرائی تک راسخ تھا، لیکن 1943 میں یہ مفروضہ ناقابل اعتبار ہوتا جا رہا تھا۔ آبدوزیں رات کے وقت ایسے فضائی رابطوں کی رپورٹ دینے لگیں جو ختم نہیں ہوتے تھے۔ کچھ کشتیوں کا سراغ اس طرح لگایا گیا کہ حملہ آور کو دیکھے بغیر ہی انہیں معلوم ہو گیا۔ بعض کو اچانک روشنی میں لے آیا گیا، حملہ ہوا اور بغیر کسی پیشگی انتباہ کے غوطہ لگانے پر مجبور کر دیا گیا۔ ابتدا میں ان واقعات کو اتفاق یا بہتر ہم آہنگی کا نتیجہ سمجھا گیا۔ رات کو سطح پر آنے کی منطق اب بھی بظاہر درست تھی۔ اندھیرا اب بھی بصری دریافت کو کم کرتا تھا، مگر ماحول اب پہلے جیسا برتاؤ نہیں کر رہا تھا۔ جو چیز بدل چکی تھی وہ یہ تھی کہ دشمن اب عارضی طور پر ظاہر ہو کر غائب نہیں ہوتا تھا، وہ آتا تھا، اوپر ہی رہتا تھا اور انتظار کرتا تھا۔ پہلی بار رات کے وقت سطح پر ہونا دن کی کاروائیوں جتنا ہی خطرناک بنتا جا رہا تھا۔ یہ تبدیلی بذات خود غیر مستحکم کرنے والی تھی، مگر اس نے ایک دوسری دراڑ کو بھی جنم دیا: گہرائی میں غوطہ لگانا، جو دریافت ہونے پر بنیادی رد عمل تھا، اپنی حفاظتی قدر کھونے لگا۔ پچھلے برسوں میں گہرائی میں جانا وقت خرید لیتا تھا۔ محافظ جہاز رابطہ کھو دیتے تھے، ڈیپتھ چارجز غیر درست ہوتے تھے۔ ایک بار غوطہ لگا کر خاموش ہو جانے کے بعد آبڈوز اکثر حملہ ختم ہونے کا انتظار کر سکتی تھی، لیکن 1943 تک بار بار غوطہ لگانا خود ایک کمزوری بنتا جا رہا تھا۔ فضائی مقابلوں نے بڑھتی ہوئی تعداد میں آبدوزوں کو اس وقت غوطہ لگانے پر مجبور کیا جب ان کی بیٹریاں ابھی پوری طرح چارج نہیں ہوتی تھیں۔ بعد میں آنے والے محافظ جہاز ایسے اہداف کو پاتے تھے۔